جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا شیخ صاحب کا معاملہ سیمی فائنل سے فائنل میں داخل ہو گیا؟ جیسے این آر او کے معاملے پہ ہمیشہ ہم نے ان کو کہتے ہوئے سنا تھا، کیا فائنل میں آپ داخل ہو گئے اس راؤنڈ میں جو عمران خان آپ کے جلسے میں آ رہے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے ہمیں یہ عزت دی، ہم نے ان کو دعوت دی، وہ آ رہے ہیں۔ ہم کسی پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے، یہ کہہ کہہ کے میں تھک چکا ہوں۔ تو یہ کیا ہوگا؟ یہ الائنس ہوگا، آف سیاسی کورس اتحاد ہوگا؟ اگر ہمارا عمران خان صاحب سے 12 تاریخ کو ہماری ایک فائنل میٹنگ ہے تو ہمارا الائنس ہوگا۔ کتنی سیٹوں پہ جتنی بھی ہیں، ایڈجسٹمنٹ میں ہوگی؟ کسی کے آپ دیکھیں، مقابلے میں آپ ہمیں امیدوار نہیں جلسے کھڑے سے پہلے ہی آؤٹ کر دینا چاہتی نہیں، ہیں ہم کہ نہیں چاہتے کہ جلسے سے نہیں، پہلے آپ ہمارے دیکھیں نا، ہم نے فائنل تو کوئی راؤنڈ میں آپ بس داخل ہو گئے نا، ہم اس لیے نے میں تو پوچھ رہی کبھی تھی۔ کسی کو بس نہیں دینی، سزوکی نہیں دینی، ہمارے وسائل بہت محدود ہیں، ہمارے پاس وہ مہمان آ رہے ہیں، اس لیے میں ساری قوم کو کہتا ہوں، کوئی بریکنگ نیوز دے دیں چلیں ہمیں۔ بس بریکنگ نیوز یہی ہے کہ ساری قوم آئے 13 اگست کو لیاقت باغ، جو آ سکتا ہے اپنی سواری پہ آئے اور اس سچ کے ساتھ کھڑی ہو، اور سچ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک فیصلہ کن جلسہ کریں گے 13 تو اگست۔ میاں صاحب آ سکتے ہیں آپ کے جلسے میں؟ آپ نے کہا جو آئے، جس کا دل کرتا ہے۔ نہیں، جو اب نہیں، دیکھیں اب انہوں نے وہ دیر ہو گئی، آسما دیر ہو گئی۔ میں ان کو، میرا مطلب ہے یہ باتیں تب تھی جب میں روتا تھا ان کو کہ مسلم لیگوں کو اکٹھی کر لو۔ سیاست میں وقت بڑا اہم ہے، ہماری بدنصیبی ہے، لیڈرشپ ہماری کوالٹی جو ہے نا وہ اتنی اعلیٰ سطح کی نہیں ہے کہ ہم وقت پہ فیصلہ کر سکیں۔ یہ سب لوگ جو گئے، جس دن اگر نواز شریف صاحب آئے اس دن وہ کہہ دیتے کہ بھئی انف از انف، میری مجبوری تھی، میں باہر چلا گیا۔ اگر لوگوں کے مسئلے تھے، اگر لوگ مشرف کے ساتھ چلے گئے تو انہوں نے بھی اپنا ایک رول پلے کیا۔ اس ملک میں کوئی گنگا نہ آیا ہوا نہیں ہے۔ جس دن لوگ ضیاء الحق کے ساتھ گئے، ہم نے ضیاء الحق سے ہٹ کے الیکشن لڑا۔ اگر تاریخ اس قوم کی سب سے بڑی یادداشت یہ ہے کہ یہ غریب کے بارے میں یاد رکھتی ہے، بڑے لوگوں کو سمجھتی ہے کہ اس کو استثناء حاصل ہے۔ ہاں، وہ تو وہ کہتے ہیں ان کا نام جیب تراش حروف پکڑا میں جائے، لکھا بھوک گا۔ سے ننگا ہو کے اگر ویل کپ چوری کرتا اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی 8 اور 4 10 سال، اور بڑے آدمی کو استثناء حاصل ہے۔ یہ سارے لوگ وہی لوگ ہیں جو سیاست میں متعارف ہوئے بیساکھیوں سے، فوج کی بیساکھیوں سے، اور میرا بڑا مشہور جملہ ہے کہ انہوں نے یہ فوج کی نرسریوں میں پل کر جوان ہوئے، لیکن بعد میں آ کے یہ اتنے بڑے تناور درخت بن گئے، یہ اتنے درخت بن گئے، ان کی دولت کی اتنی انبار لگی ان کی درختوں میں، انہوں نے ہر چیز کو اپنی دولت سے خریدا، سارا پیسہ اپنا امیج بلڈ اپ پہ لگایا، پتہ لگا کہ یہ اکلے کل ہیں، باقی سب بے وقوف ہیں۔ ان کے پاس سورسز ہوتے تھے، یہ جب اشتہار دیتے ہیں کسی گورنمنٹ کے، صوبے کے، مرکز کے، دوسرا آدمی اس کو کیش کرتا ہے۔ وہ لوگ جو صلاحیتوں پہ زندہ ہیں وہ مر گئے کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے۔ اس لیے میں کہتا ہوں قوم نکلو، میرا ساتھ دو 13 اگست کے جلسے کو، اس طرح نکلو کہ پتہ لگے کہ بغیر وسائل کے لوگوں کے ساتھ بھی قوم کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو میاں صاحب نے واقعی دیر کر دی، اب کوئی راستہ نہیں، کیونکہ وہ میں نے ایک بار پڑھا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ شیخ صاحب بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں آپ کے بارے میں، بڑا اچھا وہ ایک جذبات کا اظہار کر رہے تھے، تو اس کا مطلب وہ کیا دیر کہتے ہو ہیں، گئی، میرا بڑی مجھے دیر کی، چاہتا مہرباں کوئی آتے اور ہے، آتے۔ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے چاہتا کوئی اور ہے۔ دل اور دماغ کی لڑائی میں ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ہم لوگ، آپ کو پتہ ہے، اب کل کافی ساری باتیں، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، تو انہوں نے بہت ساری باتیں شروع کی۔ میں نے ان کو کہا یار کسی کو اتنا ذلیل مت کرو، میں اب زبان دے چکا ہوں، انف از انف۔ سو اگر آپ نے دیر کیا تو یہ آپ کی غلطیوں میں شامل ہے، میری غلطیوں میں شامل نہیں ہے، اور عمران خان سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو 13 اگست کو 8 بجے ریسیو کریں گے، لال ویلی لیاقت باغ لے کے جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا ایک تاریخی تو ایک جلسہ۔ اپنے نئے سیاسی کیریئر کا وہاں سے آغاز کریں گے؟ نیا کیریئر نہیں ہے، میں بیسیکلی کوئی نیا کیریئر نہیں، میں ایسا ہی ہوں، میں ایسا ہی ہوں، میں مسلم لیگی ہوں، میں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا MSF کا صدر تھا، میں وہ لوگ ہوں، میں ان لوگوں میں ہوں جو ڈھاکہ کے پلٹن میدان سے مسلم لیگ کی جلی ہوئی دریاں اٹھا کے لاتے تھے۔ چاٹگام سے میں کرکٹ میچ دیکھنے گیا تھا جب بنگلہ دیش کا، تو وہ سارے عوامی لیگ کے جو منسٹر مجھے ملے وہاں کلب میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹی وی میں دیکھتے ہیں، آپ بالکل نہیں بدلے۔ میں نے کہا آپ کیا بدلیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بڑی تلوار چلا لی ہے۔ سو بیسیکلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ میں کسی کی پارٹی میں شامل نہیں ہوا، عوامی مسلم لیگ سے قلم آپ دعات اپنا سے ایک ہم الیکشن تشخص آپ کہہ رہے ہیں برقرار رکھیں گے۔ اب ملکی سیاسی حالات پہ آ جاتے ہیں، جنہوں نے ستو پیے ہوئے، آپ نے کہا ذرا ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو وہ ٹھنڈے دل دماغ سے سوچ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں جوڈیشری کی لڑائی، حکومت کی لڑائی، پی ایم ہاؤس کی لڑائی، بڑے بڑے گھروں کی لڑائی کی میں ذکر کریں، زرداری صاحب پی ایم ہاؤس کو تو پیچھے نکلا چلے نا، وہ پیچھے کر دیں نا، اتنی اس پہ بڑی کیونکہ وہاں سے توہین قربانی ہونی ہے، وہاں سے قربانی ہونی کوئی ہے نا۔ قربانی نہیں، یہ وہ بچڑا ہے جو کہ نکلا ہوا گھر سے بھاگا ہوا ہے اور کسی ٹرک کے نیچے آ کے مارے جانے والا ہے جی، اور اس نے چیخ بھی نہیں مارنی، کہنا ہے اصولوں کی خاطر میں نے جان دی، اصولوں کی خاطر اللہ نے میری قربانی قبول کی ہے۔ یہ وہ آپ دیکھیں
فوج ایک بڑا ادارہ ہے، اس کو پاکستان کی سلامتی کی بہت بڑی ان کی نظر ہے. اس ملک میں جتنی اس اداروں کو تضحیق کی گئی ہے، کریٹیسائز کیا گیا، دیکھیں ذرا سیلاب میں انہوں نے کام کیا، فٹ میڈیا کو پڑھ گئے کہ آپ فوجیوں کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے وردیاں پہن کے جیکٹ پہن کے، وہ بالکل دیکھیں انہوں نے exactly ایسا اسپیشل کہا کہا. میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں، اس نے میرے سامنے ایک آدمی کو ایئرپورٹ پہ کہا کہ یار ہم تمہیں نظر نہیں آتے سندھ میں، آپ کو صرف فوجی نظر آتے ہیں. دیکھیں ان کو چڑ ہے، فوج کی ایک اپنی سوچ اور ٹائمنگ کا انداز ہے. تو فوج اور کیا وہ سوچ رہی میرا ہے جو خیال ہے حالات کہ کو فوج دیکھ رہی ہے وہ کیا سوچ رہی ہے؟ تا وقت ہے کہ اس ملک کی سلامتی کا خطرہ لاحق نہ ہو، فوج مداخلت نہ کرے گی. اگر ایک انچ بھی ان کو یقین ہو گیا کہ یہ سلامتی کا مسئلہ ریڈ لائن کراس کر رہا ہے، وہ نہیں دیکھیں گے کہ کون بیٹھا ہے. آرٹیکل 6 لگتا ہے یا 7 لگتا ہے. دے ول کم اینڈ تھرو دیم آؤٹ.